بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر طلبی میں بولتا کالم اور میں ہوں ڈاکٹر سرور حسین۔ خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے ایک کالم کا پہلا حصہ ہم نے اس سے قبل پیش کیا تھا اور آج اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو کالم کا عنوان ہے خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ، بنیادی وجوہات، حصہ دوم۔ شادی دراصل خاندان کو بنانے اور اس کو پروان چڑھانے کا ایک بندھن ہے، لیکن بدقسمتی سے وہی اس نظام کو توڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو دونوں کے والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مطابق بہترین فیصلہ کریں، جس کا ذکر ہم پچھلے کالم میں کر آئے۔ بدقسمتی سے لڑکے کی اچھی نوکری اور کاروبار کو ہی فوقیت دیتے ہیں، اور دوسری طرف لڑکے والوں کی نظر عموماً خوبصورتی اور جہیز پر ہوتی ہے، اور زیادہ تر انہی دو بنیادوں پر رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد حقیقی امتحان لڑکے اور لڑکی کا ہوتا ہے، جن کے اندر حالات کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کے مطابق بروقت اقدامات کرنے کی سمجھ بوجھ ہونا بہت اہم ہے۔ لڑکے کی ذمہ داری نسبتاً زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رشتوں میں توازن قائم رکھنے کا مشکل ترین مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ صرف اس ایک زاویے کی تربیت اور سمجھ بوجھ آگے پیش آنے والے تمام مراحل میں رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اگر بیٹے کا جھکاؤ بیوی کی طرف زیادہ ہو جائے تو اسے والدین کی طرف سے خفگی اور طعنے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کا شادی کے بعد رویہ اور برتاؤ والدین کی حسن تربیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر درست خطوط پر اس کی پرورش کی گئی ہو تو تب ہی وہ اس مرحلے سے بخیر و خوبی نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا طبی میلان والدین کی طرف زیادہ ہے تو اس کی خانگی زندگی میں آغاز سے ہی دراڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ سسرال کے ساتھ اس کا تعلق بھی اس نئے سفر میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس طرف تھوڑا زیادہ جھکاؤ بھی اطراف سے نشتر زنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس جگہ لڑکے کی بہن یا بہنوں کا مرکز نگاہ بھی وہ لڑکا ہی ہوتا ہے، جس کی شادی کے بعد ہر رشتہ اس کی طرف اپنے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کرنے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیتا۔ یہ سب کچھ صرف شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے بلند لہجے، عدم توجہی اور غصے کے انداز کو کبھی کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، لیکن شادی کے بعد اس کے تمام احوال کے ذمہ دار اس لڑکی کو قرار دیا جاتا ہے جو اس کی بیوی بن کر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ لڑکا اگر والدین، بہن بھائیوں، سسرال اور بیوی کے رشتے میں توازن کی سائنس اور اس کے فارمولے کو سمجھ لے تو بیشتر چیزوں کو وہ خود ہی درست کر سکتا ہے۔ دوسری طرف لڑکی کی ذمہ داری بھی اس نئے رشتے میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ لڑکی کی ماں کی تربیت یہاں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ شادی کے بعد حالات کے خراب ہونے میں لڑکے اور لڑکی کی ماؤں کا ہی کردار کہیں نہ کہیں بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بیٹی کو گھرداری سکھانا، حالات سے نپٹنے کی فکری اور نفسیاتی صلاحیت پیدا کرنا اور چھوٹی موٹی باتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھ جانے کا ملکہ ماں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ لڑکی کو یہ سمجھانا بھی اس کا کام ہوتا ہے کہ ایک وقت تک شادی کے بعد بچوں کا والدین کی سرپرستی میں رہنا بھی ضروری ہوتا ہے، جو ان کو بہت ساری قباحتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں کی گالیاں بھی اظہار محبت لگتی ہیں، اور ساس کی ہلکی پھلکی سرزنش بھی تیر و تلوار بن جاتی ہے۔ اگر ساس کو کہا جاتا ہے کہ بہو کو بیٹی کی طرح سمجھیں، تو ماؤں کو ساس کو بھی ماں سمجھنے کی تربیت کی جانی چاہیے۔ بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ماں کے گھر تک نہیں پہنچایا جاتا۔ یہاں لڑکی کی اکثر مائیں بھی اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ الگ ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں، جس میں کچھ تو ابتدا سے ہی اس کی پلاننگ شروع کر دیتی ہیں اور کچھ بیٹی کے ماں بننے تک اس کا انتظار کرتی ہیں، اور اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر یہ تحریک بلیک میلنگ تک آ جاتی ہے اور ہنستا بستا گھر خرابیوں اور نفرتوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ دو باتوں بچوں کے والدین کے لیے بہت اہم ہیں، جس میں سب سے پہلے ذہنی و فکری تربیت اور دوسری نئے حالات میں خود اور بچوں کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ اگر دونوں اطراف یہ صلاحیت پیدا ہو جائے
تو خاندان ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ اکٹھے صرف وہیں رہا جا سکتا ہے جہاں والد اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ موجود ہو کہ وہ ہی بنیادی اکائی ہے جو سب کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ اگر معاملات اس کے ہاتھ سے نکل کر بچوں اور بیوی کے ہاتھ میں آ چکے ہیں تو خاندان کو مجتمع رکھنے کے لیے بچوں کے الگ کر دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے احکامات کسی بھی وجہ سے گھر پر نہیں چل رہے تو نوشتہ دیوار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ بیٹے کی محبت کا دم بھرنے والی مائیں بھی اس نئے شروع ہونے والے سفر میں اپنے تسلط اور قبضہ قائم رکھنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ کی تربیت ہی وہ زنجیر ہے جس سے آپ کا بیٹا بندھا رہے گا۔ کسی اور نے بھی تو اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر کے آپ کے گھر بھیج دی ہے۔ آپ نے تو صرف اپنا بیٹا اپنے ہی گھر میں اس کے سپرد کر کے اپنے فرائض سے فروکش ہونا ہے۔ رشتوں میں توازن کا اہتمام اور نئی صورتحال کو دل سے قبول کر لینے سے ہی خاندانی نظام کو توڑ پھوڑ سے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ مغربی ایجنڈے پر کام کرنے والے میڈیا اور NGOs نے ہمارے گھروں میں اس تباہی کے لیے خیمے گاڑ رکھے ہیں اور دن بدن صورتحال بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں اور ہر خاندان میں ایک الگ کہانی ہے، الگ مسائل ہیں، اور ان سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اور ان سے نپٹتے ہوئے کس طرح کی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے، اس کالم میں ضرور ذکر کیجیے گا تاکہ ہم معاشرے میں اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی خیر طلبی میں کوئی ایسا خیر کا جملہ کسی تک پہنچے، اس کی زندگی بہتر ہو سکے، اس کی زندگی بدل سکے۔ تو آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے یا اپنے اوپر گزرنے والے مسائل کا ضرور ذکر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔